کہ یہ چیزیں اتنی سیدھی بھی نہیں ہیں، یہ مشہوری کی باتیں ہیں اور آگے آنا، یہ دینی اعتبار سے یہ ایک خاص اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ سمجھنی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا ریاکاری، تو اس میں ایک ہوتی ہے اپنے آپ کو سنوانے کا شوق، یہ دونوں برابر بری باتیں۔ جیسے ریاکاری بری شے ہے نا، کہا گیا کہ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، تو اسی طرح اپنے آپ کو مشہوری یہ بہت بری شے ہے۔ تو جب آپ کسی جماعت میں رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو امیر ہے وہ ڈھال ہے، تو آپ کو وہ ایک نظم کی ڈھال حاصل ہوتی ہے کہ جی بس ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، اور وہ ایک اجتماعی کام کے نیچے دبا ہوا ہے، آپ کی پرسنل اتنی وہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہوتی شہرت یا کچھ۔ اب محفوظ بھی ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں وہ ہلاک ہو گیا۔ انگلیاں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بتائیں وہ فلانا آدمی جا رہا ہے، یعنی مشہور ہو گیا تو بس اس کے لیے ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس کی کبھی ضرورت نہیں تھی، کام ہمارا چل رہا تھا، جو بھی دین کا کام ہم کر سکتے تھے، اور جتنا ہم سے کوئی لے رہا تھا تو ہم بھی خوش تھے کہ بھائی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ایک حادثہ، جیسے مختلف لوگوں کے ساتھ تاریخ میں حادثات ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہوا، اور اس میں یہ ایک چیز مطلب خود سے ہوتی چلی گئی۔ وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس میں ہماری یعنی کوئی ارادے کا یا نیت کا دخل نہیں تھا، بس ہو گیا۔ تو شاید یہی یعنی یہ اس اعتبار سے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ بہت کم عمری میں مشہور ہو جاتے ہیں، کوئی 24 سال کی عمر میں مشہور ہو گیا، کوئی 32 سال کی عمر میں مشہور ہو گیا۔ تو میرا یہ جو ہے نا یہ والا فیز جو ہے نا، میں جب 55 سال کا ہو چکا تو اس کے بعد شروع ہوا۔ تو اب جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو ایک 40 سال کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ 55 سال کی عمر میں آپ کی فیلنگ دنیا کے حوالے سے کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ایک 50 سال والے کو اب آگے پینشن نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ پلان کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے اب گھر کہاں بنانا ہے، رہنا کہاں ہے۔ تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس ایج میں جا کے تو آپ کو دنیا کی نسبت جو ہے نا آخرت زیادہ نزدیک نظر آنے لگتی ہے، قبر زیادہ قریب معلوم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ چیز ایک بیلنس کر دیتی ہے جو، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے رائٹ ٹائم ہوا۔ اگر لوگ محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے ٹھیک وقت تھا کہ بھائی اسی وقت پہ یہ چیزیں عام ہوئی ہیں، یا میں سامنے آیا ہوں یا نمودار ہوا ہوں۔ اب وہ امنگیں نہیں رہتی، وہ آرزویں نہیں رہتی، وہ تمنا، جوش جوانی گھٹ گیا، ذوف پیری بڑھ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ تو اس ایج میں ذرا تھوڑا بندہ، میں اگر آپ مجھ سے میری رائے چاہیں تو میں بچوں کے اوپر تقریر پہ پابندی لگا دوں، ٹھیک ہے نا، نوجوانوں کی تقریروں پہ پابندی لگا دوں۔ یہ آپ نے سن لیا، میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے تقریر لکھ کے اپنے بیٹے کو دی تھی، وہ 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے۔ اس تقریر میں جو آئیڈیاز وہ بیان کر رہے ہیں اس کے عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ جوش میں آ کے تو پورے وہ ہم سکھاتے ہیں، پھر تو وہ اسٹیج پہ آ کے پرفارم کر رہا ہے اصل میں۔ اب یہ اس کی عادت ہی یہی بن جائے گی کہ بھئی تقریر اور چیز ہوتی ہے، عمل اور چیز ہوتا ہے۔ رائٹ، میں نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے۔ یعنی آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتے ہوئے ایک پرفارمیٹیو ایلیمنٹ آ جاتا ہے، بالکل، دیکھیں کہ نا، میں جتنا بڑھا چڑھا کے جس کا حکم ہے وہ کروں نا، اور جس کا حکم ہی نہیں تھا اس کو بیان کروں لما اور بڑھا تقولون ما لا کے۔ تفعلون، جی وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے نا، یہ پریکٹس ہم کروا رہے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو اتنے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہو، تو یہ پھر یہیں سے تو یہ خراب، ہم کہتے ہیں یہ بچپن میں ہم نے تقریر سیکھ لی، لیکن یہ تو خرابی پیدا ہو گئی۔ یا پھر وہ تقریریں ہوں اس طرح کی کہ وہ کوئی مطلب کوئی جیسے ہوتا ہے نا، کوئی کہانی سنا رہے ہوں، کوئی کسی جو ہے نا ان کے سامنے رکھا جائے جی یہ وادی ہے، اس کا معلّہ وقوع بیان کرو، ٹھیک ہے نا، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں۔ ریلیٹیبلٹی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ ایکچولی اس کو جو بیان کر رہا ہے وہ اس کو سمجھ بھی پائے بچہ اور جوان، اور وہ اس کو ایکچولی اس کے کوئی پریکٹیکل میننگ ہو اس کے ساتھ، یعنی جس پہ وہ عمل کر سکے بس اس حد تک محدود رہے، ایج کے ساتھ ساتھ ایج کے انٹروڈیوس ساتھ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ادھر دائی بن گئے اتنا بڑا، اور وہ خود اس کا اپنا عمل وہ ہے نہیں، پتہ نہیں نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور وہ لوگوں کو جہاد کی تلقین کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو ہم کہتے ہیں شعلہ بیانی ہو رہی ہے، تو یہ تو اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔